آج کل سوشل میڈیا پر اور بزنس مین جو طبقہ ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں دین کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے مقصد کی کوئی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں اس طرح آیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل پر، انٹرنیٹ پر مختلف جو اس کے استعمال کے طریقے ہیں، ان کے اوپر حدیث کے نام سے بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی، حدیث رسول نہیں ہوتی۔ بات بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی نیک عمل سے ہوتا ہے یا کسی اچھے اخلاق سے ہوتا ہے یا فکر آخرت سے ہوتا ہے۔ بات اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث نہیں ہوتی۔ اس کو حدیث بنا کے لکھ دیتے ہیں کہ جی حدیث میں اس طرح سے ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کی اصلاح کے لیے آج کا خطبہ علم حدیث کی گلشن سے ترتیب دیا ہے، تاکہ حدیث شریف کو پہچاننے کا ہمیں کچھ نہ کچھ طریقہ، اصول، قاعدہ کلیہ پتہ ہو۔ ایسے ہی ہر اچھی بات کو حدیث رسول نہیں کہہ دینا چاہیے۔ دین میں، اخلاقیات میں بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر بات حدیث نبوی نہیں ہوتی۔ جبکہ آج کل کچھ اس طرح کی باتیں موبائل پہ لکھ دیتے ہیں اور پھر نیچے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو اس کو اتنے لوگوں کو آگے بھیجیں یا اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موبائل کے اوپر آپ نے کلک نہیں کیا تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں، اور اگر آپ نے موبائل کا بٹن دبا دیا تو بس آپ عاشق رسول کلیئر ہو گئے۔ بس موبائل کے اوپر ہی آپ ایک بٹن دبا دیں تو آپ عاشق رسول ہیں، نہیں دبایا تو آپ عاشق رسول نہیں ہوں گے۔ یہ کیسا اصول ہے؟ کیا عشق رسول کا معیار یہی رہ گیا ہے کہ آپ لائک کریں تو آپ عاشق ہیں، نہیں لائک کریں تو آپ عاشق نہیں ہیں؟ اتنے لوگوں کو آپ یہ حدیث ہے یا یہ بات ہے آپ سینڈ کر دیں تو اتنے دنوں میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی، اور ساتھ میں دھمکی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ آگے سینڈ نہ کیا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارا دین اس بات کا محتاج ہے کہ ایک اچھی بات آگے 12 لوگوں کو بھیج دو تو پھر تم جنتی ہو گئے، نہیں بھیجو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے؟ کیا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ حدیث شریف کا چونکہ شریعت اسلامیہ میں ایک معیار ہے، اس کا اعتبار ہے حدیث نبوی کا، جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف، یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے برابر کی یہ علم حدیث کی کتاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس نے بہت بڑا محل بنا رکھا ہو اور دنیا کی ہر آسائش اس کے محل میں ہو،
اور وہ اپنے محل میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہو، امیرانہ شان و شوکت سے، اوپر سے کوئی بندہ دین کی سمجھ رکھنے والا آئے اور اس کو کہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو وہ گھر والا کہے نہیں نہیں مجھے حدیث نہ سناؤ، میں بس قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات مجھ سے کرو، حدیث قرآن کے علاوہ میں نہیں کسی بات کو مانتا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا خبردار کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی اور بات کو نہیں مانتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے قرآن عطا فرمایا ہے اتنا اور اس سے زیادہ قرآن کو سمجھانے کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میری حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو خبردار کوئی بندہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ بس بھائی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حدیث شریف کا منکر ہے، وہ قرآن شریف کا بھی منکر ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا ما نہاکم، اللہ فرماتا ہے جو حکم میرا رسول تمہیں دے اس پر عمل کرو، اور جس بات سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ، وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، وہ حکم یا وہ منع کی ہوئی بات قرآن میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا محبوب کہہ دے تو پھر تمہارے اوپر ضروری ہے اس کو قبول کرنا اور اس برے کام سے رک جانا۔ تو اس لیے صرف قرآن کا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہوگا۔ آج علم حدیث سے چند باتیں اصل میں میرا موضوع ہے سند کی اہمیت، حدیث میں سند کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ایسے ہی بندے کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث اس طرح سے ہے۔ تو بہت سی خود علم حدیث میں ایسی روایتیں ہیں کہ بندہ بیان کرتا ہے لیکن جب اس کی سند کس کو کہتے ہیں، یہی عام سادے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ بات کس نے کہی ہے، وہ کہتا ہے فلاں نے کہی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کو کس نے کہی ہے، اس نے کہاں سے سنا، وہ کہتا ہے فلاں سے سنا، اس نے کہاں سے سنا، کہتا ہے اس نے اپنے دادا سے سنا، اس کے دادا نے کہاں سے سنا، اس نے اپنے باپ سے سنا۔ اس کو کہتے ہیں علم حدیث میں سند۔ یعنی مثلاً امام بخاری ہیں تو وہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد کہتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے استاد سے سنا، اور وہ کہتے تھے میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا۔ اس کو سند کہتے ہیں، یہ سند ہے بات کو پرکھنے کے لیے۔